السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ذات تشریف بیٹھے ہیں آگے صفوں میں آ جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ صفوں کو پر کر کے بیٹھنے کا ہوتا ہے۔ جو ادھر میں بیٹھے ہیں آگے صفوں اگلی صفوں کو پر کر کے آ جائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کا عظمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے جو کتاب نازل فرمائی اس کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر دور میں جب بھی اس دنیا کے اندر ظالم قومیں، ظالم حکومتیں ابھر کر سامنے آئیں، یا جب بھی مسلمان مظلومیت کا شکار ہوئے، جب بھی اس روئے زمین پر ظلم و بربریت کھل کر کے سامنے آئی، تو رہبری اور اس کا مقابلے کا راستہ کسی اور نئے طریقے سے نہیں ملا، بلکہ اسی قرآن مجید سے ظالم سے مقابلے کا راستہ، مظلوم کی مدد کا طریقہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کا طریقہ کسی کتاب سے ملا ہے۔ انسانوں کی صلاح و فلاح کی، انسانوں کی کامیابی اور انسانوں کی اصلاح کے دو راستے ہیں، دو بنیادی اصول ہیں۔ دنیا میں بسنے والا ہر وہ قوم، چاہے وہ ظالم ہو، وہ بھی ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔
لیکن اس کی اصلاح کے اور اس کی کامیابی کے جو بنیادی اصول بتلائے گئے ہیں، جب تک ان اصول کو حاصل نہ کیا جائے گا، جب تک ان اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے، اس وقت تک انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اصول اور ضابطے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور دنیا کی اس کتاب پہ ہمارا ایمان ہے جس کو آسمانی کتاب کہا گیا، جس کو قیامت تک کے لیے راہ ہدایت بتلایا گیا۔ لیکن افسوس ہے ہمارے اپنے اوپر کہ ہم نے اس کتاب سے اتنی غفلت برتی کہ اس کتاب کو سمجھنا تو بہت دور کی بات، اس کتاب کی تلاوت سے اور اس کتاب کے الفاظ کو سیکھنا بھی ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ قوموں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، جو ان کو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو پریشانیاں ان کو لاحق ہوتی ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات ظالم تو نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی نہ دنیا میں کسی کو وہ ظلم کرتا ہے اور نہ کل آخرت میں کسی کے اوپر ظلم کرے گا۔ وہ اللہ ہی کیسا جو ظالم ہو، وہ خالق ہی کیسا جو ظالم ہو۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات ظالم ہے۔ اللہ کی ذات تو عدل و انصاف والی ذات۔ اس وقت ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے اس روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلم کے ذہن میں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا اس روئے زمین پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں؟ اللہ کو نہیں معلوم؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دعا کا تذکرہ فرمایا۔ میں نے عنوان اس لیے چنا کہ یہ مہینہ بھی دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آنے والی جو رات ہے، 15ویں شعبان کی جو رات ہے، وہ دعا کی رات ہے۔ شعبان کے تعلق سے ہم نے شعبان کے فضائل بہت پڑھے، بہت سنے، لیکن کیا کبھی ہم نے حالات کو، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس حالات کو سمجھنے کے لیے صرف نیوز اور واٹس ایپ یا یوٹیوب یا صرف میڈیا، سوشل میڈیا کا سہارا لیا، یا پھر مسلمانوں کا جو ایک اہم فریضہ ہے قرآن کریم، اس کے ذریعے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی یا نہیں؟ حالات کیسے بھی آئیں، اس حالات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص
کے اندر جو بزدلی آئی ہے، جو کمتری آئی ہے، جو احساس کمتری کا شکار ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم تو بے یار و مددگار ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں، ہماری کہیں سنوائی نہیں، ہم کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو ایک بنیادی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جب جس قوم کا عقیدہ اور یقین آخرت سے ہٹا، جس قوم کا عقیدہ اور یقین آخرت سے کمزور ہوا، وہ قوم ہمیشہ بزدلی کی طرف گئی، وہ قوم ہمیشہ بزدلی کی طرف گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کو سزا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں ملے اس کو۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، ہمارے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ اس کتنی جامع دعا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ ابراہیم، تم اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کو مکہ مکرمہ جو بے آب و گیاہ میدان ہے، چٹیل میدان ہے، لقو دق میدان ہے، جہاں پہ ایک پرندہ بھی پر نہیں مانتا، جہاں پانی کا ایک گھونٹ نہیں ہے، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، جہاں پہ پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کوئی اناج نہیں ہے، کوئی انسانیت وہاں نہیں بس رہی ہے، ایسی جگہ پہ تم اپنی بیوی بچوں کو لے کے چلو۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کیا کہ باری تعالیٰ یہ کیا حکم ہو رہا ہے، یہ کیا عجوبہ ہے کہ ہم ایک خوشگوار ملک میں رہنے والے، ملک شام میں خوشگوار ملک میں رہنے والے، جہاں پہ ہر چیز کی سہولت تھی، آپ اس کو چھوڑ کر ایک ایسے میدان میں جانے کا حکم دے رہے ہیں جہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اور انبیاء علیہ السلام کا پورا یقین اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پہ ہوا، وہاں پہ بھیج کر کے توکل سکھانا تھا کہ تم نہ پیٹ بھرنے کے لیے اناج کی ضرورت ہے، نہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، نہ سانس لینے کے لیے کسی پیڑ پودے کی ضرورت ہے، بلکہ ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تنے تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ابراہیم اس ذات پہ بھروسہ کر کے اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ چھوڑ دی۔ فرمایا کہ اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم پوجیں مورتوں کو، مورتیوں کو۔ دو چیزیں بتلائیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے امن کو مانگا، شہر کی امانت کو، شہر کی جو سکون کو، سکونت کو مانگا، اور دوسری چیز یہ مانگی کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا، شرک سے بچا لینا، میری اولاد کو شرک سے بچا لینا، محفوظ کر لینا۔ ذرا سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات، جن کی صلب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی تخلیق کرنے والے ہیں، جس نبی کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کے کسی ذرے کو پیدا نہ کرتا، کسی فرشتے کو پیدا نہ کرتا، چاند سورج ستارے جنت جہنم کسی چیز کو میں پیدا ہی نہیں کرتا۔ تو چونکہ مجھے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس لیے میں نے اس کائنات کو سجایا، جنت کو سجایا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا خدشہ کہ اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔
اب اس بات پہ ہم غور کریں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یا جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ قدم قدم پہ شرک امٹ کر کے سامنے آیا ہے۔ اب تو مسلمان گھروں کے اندر تربیت پانے والی اولاد بھی شرک کی طرف جا رہی ہے، کفر اختیار کر رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ کوئی اس بات پہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتا کہ میری اولاد میرے جانے کے بعد یہ بت پرستی سے محفوظ ہو جائے۔ اگر اطمینان ہونے والی کسی ذات کی شخصیت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات، کہ آپ اس بات کا قصد ہے کہ اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک وہ بری بلا ہے، شرک وہ سنگین گناہ ہے، وہ اتنا جرم عظیم اتنا بڑا ہے جس کی بخشش ہے ہی نہیں۔ کوئی شرک پہ ہوتے ہوئے اگر اس کی موت آ جائے تو اس کی بخشش نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں کی بخشش نہیں کرے۔ فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب انہوں نے گمراہ کیا بہت لوگوں کو، فمن تبعنی فانہ منی، سو جس نے پیروی کی میری تو وہ میرا ہی ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات، کوئی نبی یہ نہیں چاہتا کہ جو بت پرستی پر ہے تو وہ جلدی سے ہلاک اور برباد ہو جائے، چونکہ نبی کے دل کے اندر قوم کا درد ہوتا ہے، نبی کے دل کے اندر قوم کا درد ہوتا ہے، قوم کی محبت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قوم پھسلی ہوئی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے دل اور دماغ دیا ہے، دل اللہ رب العزت نے دیا ہے انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے، اور دماغ دیا ہے صحیح راہ پر چلنے کے لیے، لیکن کیسے؟ عقل سلیم استعمال کرے، اپنی منمانی نہیں کہ میرا جی کا چاہتا ہے کہ میں بغیر ٹوپی کا نماز پڑھوں، لہذا نماز تو ہو جاتی ہے نا، یہ تمہارا جی، یہ نبی طریقہ نہیں۔ میرا جی کرتا ہے میں ٹی شرٹ پہ یہاں تک پہن کر کے نماز پڑھوں، یہ ہماری منمانی، یہ نبی کی چاہت ہے۔ فرمایا اپنی زندگی کو نبی کی چاہت پہ قربان کرو، اپنی زندگی کو نبی کی چاہت پہ قربان کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس بات کا حکم کریں بلا چون و چرا بلا جھجک اس کو فوراً کر گزرو، اور وہی رسول جب تمہیں کسی بات سے منع کریں تو بلا چون و چرا بلا جھجک فوراً اس سے اپنے آپ کو روکو۔ اسی کا نام مسلمانی ہے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ لیکن آج ہمارے عقیدے اتنے خراب ہوئے کہ ہم نے اب دین کو، قرآن کو، حدیث کو اپنی عقل پہ پرکھنا شروع کر دیا۔ اب جب قوم اپنی عقل سے دین کو پرکھتی ہے، وہ قوم گمراہی کے علاوہ ہدایت کے پہ نہیں آ جا سکتی، ہدایت نہیں پا سکتی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ذرا ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا دین دے کر کے گئے تھے۔ یہ حالات تو آتے رہیں گے، حالات آتے رہیں گے، حالات کا بننا اور بگڑنا، حالات کا بننا اور بگڑنا میرے عزیز ساتھیوں یہ ہمارے اعمال کے اوپر ہے، یہ ہمارے اعمال کے اوپر ہے۔ آج ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، آج ہم اپنے جس زبان سے اس مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں پوری سچائی کے ساتھ اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے، پھر دنیا سے ظالم کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہوگا ایک دن، ایسی بات نہیں۔
یہ ہم ہیں کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں کہ اللہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ تیرے گھر کو بتکدہ بنایا جا رہا ہے، تیری مدد کیوں نہیں آتی؟ کمزوروں ناتواں کو گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، شیر خوار بچوں کو گولیوں تلے بھونا جا رہا ہے، اللہ تیری مدد کیوں نہیں آتی؟ فرمایا ربنا انی اسقنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھیتی نہیں، میرے محترم گھر کے پاس، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھے نماز کو، افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، سو رخ بعض لوگوں کے دل کہ مائل ہوں ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میووں سے، شاید وہ شکر ادا کریں۔ جب کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر پورا توکل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ جس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت آیا تو مریم کو حکم ہوتا ہے کہ اے مریم فلاں جگہ چلی جاؤ، بیت المقدس کے کونے میں چلی جاؤ باہر۔ وہ جب وہاں گئی ہیں تو دیکھا یہ تو ان کی جو پرورش ہو رہی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو کی تربیت میں جو ان کی پرورش، جو ان کو روم بنا کر، جو گھر بنا کر دیا گیا تھا، جب اس میں وہ رہتی تھیں تو کہیں سے کوئی ان کے لیے کسی سامان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ان کی مدد ہوتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بتاتے ہیں کہ جب میں کبھی جاتا اس روم کے اندر تو طرح طرح کے میوے، پھل فروٹ، انگور، انار دیکھتا، میں پوچھتا کہ مریم، میری بیٹی مریم، یہ کہاں سے تمہارے پاس آتا ہے؟ تو فرماتی جس اللہ نے مجھے یہاں اس گھر کے لیے خدمت کے لیے چنا ہے وہی اللہ میری مدد کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے پورے طریقے سے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد کے لیے، اللہ کی رحمت ہر وقت تیار رہتی ہے۔ فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ زمین کے 7 طبق کے اندر کون سی مخلوق ہے اور کیا اس کو ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی ضرورتوں کو بھی، اپنے غیب سے اس کی ضرورتوں کو اللہ رب العزت پوری بھی کر رہا ہے۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے تمام مخلوقات کو روزی پہنچانا، اور اللہ ہی پہنچاتا ہے جس کو جتنی ضرورت ہے، جو جس مستحق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حکمت سے اس کو اتنی روزی پہنچاتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا جس نے بخشنا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب سنتا ہے دعا کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کو اولاد اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر کافی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، مایوسی کا اظہار نہیں کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ دینے والی ذات تو تیری ہے۔ یہ دعا ہمیں بتلاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعائیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اللہ کی ذات سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ یقین دینے پہ قادر ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو اولاد دی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اولاد دینے پہ قادر ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو حالات ہیں اس حالات کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ یہ جو یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم ظالم ظلم بڑھا رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ظالم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے تو اللہ رب العزت کی ڈھیل ایسی ہے کہ دنیا میں اگر اس کو ان کے ساتھ کوئی بدلہ، کوئی جزا سزا نہیں ملی تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی بات ہے جو قرآن نے ہمیں بتلایا ہے۔ اگر ہمارا ایمان آخرت پہ ہے، اگر ہمارا ایمان جزا و سزا پہ ہے، مالک یوم الدین پہ اگر ہمارا ایمان ہے کہ روز جزا کا مالک اللہ ہے، تو یقین جانو ایسے کفار و مشرکین، ایسے ظالموں کی مدد
اس وقت کوئی نہیں کر سکے گا جہاں پہ کسی کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور یار و مددگار نہیں ہوگا۔ جہنم ایسا برا ٹھکانہ ان کے پاس ہوگا کہ ان کے دل سہمے بھی ہوں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اگر چاہیں کہ کوئی ہماری مدد کو آ جائے تو فرمائے ان کی مدد کا، ان کا حامی و مددگار اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے آخرت کو درست کرو، آخرت کا یقین اپنے دل کے اندر بیٹھاؤ، اللہ رب العزت کے ذات عالی کا یقین اپنے دل کے اندر بیٹھاؤ، نمازوں کے پابند بنو اور اسلام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد بہت جلد آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔